اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں چند اصول پر بات کرنے والے ہیں، اور آیت کریمہ فقط ایک ہے، صرف ایک آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کے لیے 5 اصول بتائے گئے ہیں، 5 قواعد بتائے گئے ہیں۔ وہ قواعد، وہ قاعدے یا وہ اصول جو ایک انسانی شخصیت کو ڈیولپ کرتے ہیں، انسانی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ آیت کریمہ کون سی ہے اور اس میں کیا قواعد، کیا قاعدے، کیا پرنسپلز، کیا اصول بتلائے گئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، بآیاتی میری آیات، میری نشانیاں، میری جو ہے معجزات جو ہم نے عطا کیے وہ لے کر جاؤ، ولا تنیا اور سستی و کاہلی مت کرنا، فی ذکری میرے ذکر میں، میری یاد میں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر 5 قواعد بتائے گئے ہیں جو انسانی زندگی کو کی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یا سب سے پہلا قاعدہ جو ذکر کیا گیا ہے، اذهب انت، تم جاؤ۔ اس سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ سب سے پہلی چیز اذهب سے جو معلوم ہوتی ہے، جو پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ النشاط والحیویہ، یعنی انسان کام کرنے پر بلیو کرے، ایکٹیویٹ رہے، ایکٹیو رہے اور ایکٹیویٹی میں لگا رہے۔ اذهب جاؤ، جانے کا کام کرنا ہے، یعنی پازیٹیو کام یہ ہے کہ کرنے پر بلیو کرو، کام کرنے پر جو ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اذهب تم چلے جاؤ۔ اور نیگیٹو کیا ہے؟ والبعد عن السلبیہ، سلبی کام نہیں کرنا ہے آپ کو، ایجابی کام کرنا ہے۔ ایجابی مطلب پازیٹیو کام کرنا ہے، سلبی یعنی نیگیٹو کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بیٹھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے۔ تو اذهب سے یہ قاعدہ ہمیں ملتا ہے کہ اس سے انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں آگے کیا ہے؟ وَأَخُوكَ، اور ساتھ میں تمہارا بھائی بھی جائے، تم بھی جاؤ اور ساتھ میں تمہارا بھائی جاؤ، یعنی اکیلے تمہیں نہیں جانا ہے بلکہ ساتھ میں بھائی کو بھی لے کے جانا ہے۔ تو انت واخوک سے کیا قاعدہ ہمیں ملتا ہے، کیا اصول ملتا ہے؟ وہ یہ کہ کام کے اندر اجتماعیت ہو، ٹیم ورک ہو، اکیلے کام نہ کیا جائے۔ تو 2 چیزیں سے بھی معلوم ہوتی ہے، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو کام کیا ہے کہ ٹیم ورک ہونا چاہیے، اجتماعی کام ہونا چاہیے، اور نیگیٹو کام کیا ہے کہ انسان انفرادی کام کرنا شروع کر دے، اکیلے ہی کام کرنا شروع کر دے۔ تو اکیلے کام میں اتنا منافع نہیں ہوگا جتنا اجتماعی ٹیم ورک میں مشوروں کے ساتھ مل جل کر جو کام ہوگا۔ تو وہ اخوکا سے یہی 2 باتیں نکلتی کہ پازیٹیو کام یہ کرے کہ آپ جو ہے اجتماعی ٹیم ورک کریں، اور اسی طرح جو ہے فردی کام سے، انفرادی کام سے، اکیلے تنہا کام کرنے سے بچیں۔ یہ دوسرا اصول ہے جس کے اندر 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، یا تیسری چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بآیاتی، جب جانا ہے تو میری آیات کو لے کر جانا، میری نشانیوں کو لے کر جانا، یا میں نے جو معجزے تمہیں دیے وہ لے کر جانا۔ اس سے 2 باتیں نکلتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ تو پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو یہ ہے کہ جب کہیں جایا جائے، کسی سے مقابلہ ہو، کسی سے بحث ہو، یا کسی سے کسی قسم کا جو ہے
جو کچھ بھی ہو جانا ہے آپ کو تو علم اور منہج کے ساتھ جانا ہے. آپ کے پاس ٹھوس بنیاد پر علم ہو, آپ کے پاس ایک طریقہ ہو, ایک راستہ ہو اور ایک سلیقہ ہو, اس طرح بھی آیاتی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خالی کلی نہیں جانا. یہ پازیٹیو ہے. آپ ٹھوس بنیاد پر جائیں, دلائل لے کر جائیں, آپ کے پاس پروف ہو, ایسے ہی نہیں جانا ہے. تو اپنی بات کو ٹھوس علم اور منہج کے مطابق لے کر جانا ہے. یہ پازیٹیو سمجھ میں آیا. اور نیگیٹو کیا ہے؟ والبعد عن الجہل. اور اسی طرح کیا کریں آپ؟ جہالت سے, لا علمی سے دور رہیں. یعنی آپ ایسے ہی نہ چلے جائیں جہالت کی بنیاد پر, ایسے ہی کسی چیز کے کام کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ تیسرا اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے, ایک پازیٹیو کام, ایک نیگیٹو کام. اس کی بعد چوتھی چیز جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. وَلَا تَنِيَا, وَلَا تَنِيَا, تم جو ہے تھک آ کر مت بیٹھنا اور جو ہے سست مت پڑ جانا. اس سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز کہ ہمت نہیں ہارنا, یہ پازیٹیو ہے. وہ تضحیہ اور قربانی دینا, بیٹھنا نہیں, آرام مت کرنا, بلکہ قربانی دینا, سیکریفائی دینا, یہ پازیٹیو کام ہے. یہ کیا ہے؟ پازیٹیو کام ہے جو انسانی پرسنالٹی کو کیا ہے ڈیولپ کرتا ہے, اس کی تعمیر کرتا ہے. کہ ہمت ہو, ولا تنیا, تم دونوں سست مت پڑ جانا, تھک مت ہار جانا اور بیٹھ مت جانا, آرام نہیں کرنا بلکہ سیکریفائی کرنا اور قربانیاں دینا. بڑے کام کے لیے تم جا رہے ہو, تو اس سے ہمت اور کیا ہے پازیٹیو کام کی سیکریفائی اور قربانی ملتی ہے. اور نیگیٹو کام اس سے جو ملتا ہے کہ جو نہیں کرنا ہے وہ کیا؟ اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہو جانا, اپنے آپ کو سست و کاہل بنا لینا, یہ نہیں کرنا ہے. یہ نیگیٹو کام آپ کو نہیں کرنا ہے. تو یہ چوتھا اصول اور چوتھا قاعدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے. اب آئیے پانچواں جو قاعدہ اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ذکری. ابھی سست پڑھنا ہے, میرے ذکر اور میری یاد سے تمہیں جو ہے سست اور کاہل اور جو ہے آرام کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان سب چیز اختیار کرے, دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرے, ساری ایکٹیویٹی بھی کرے, لیکن روحانیت کو نہ بھولے, اپنے رب کو نہ بھولے. اس سے معلوم ہوتا ہے کنٹینیو جو ہے. اب اس آیت سے, اس ٹکڑے سے بھی ولا فی ذکری سے بھی دو چیزیں نکلتی ہیں, ایک پازیٹیو ہے نیگیٹو. پازیٹیو کیا ہے کہ اپنے رب سے کنیکٹ تمہیں رہنا ہے, سارے کام کرنے کے بعد اپنے رب سے کنیکٹ اور رابطے میں رہنا ہے. یعنی روحانیت کو نہیں بھولنا ہے, یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں ہی سب کر لوں گا, کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور نیگیٹو چیز جو اس آیت سے نکلتی جس سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ کہ غفلت میں نہیں آنا ہے, اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں آنا ہے. تو یہ 5 اصول, 5 قاعدے نکلتے ہیں. یہ ایک آیت کے اندر اتنے سارے اصول جمع ہو گئے ہیں جو ایک انسانی شخصیت کو یا ہیومن پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں سے جو پازیٹیو چیزیں ہمیں ملی ہے وہ ہم اختیار کر لیں, تاکہ ہماری پرسنالٹی, ہماری شخصیت نکھر کر سامنے آئے اور ہماری شخصیت سے دنیا والوں کو, انسانیت کو, ہیومینٹی کو فائدہ پہنچے. اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے جو نگیٹو ایکٹیویٹی جو ہمیں دکھائی دی ہے, اس نگیٹیوٹی سے یا نگیٹو ورک سے, اس کام سے ہم بچیں, تاکہ ہماری شخصیت سکڑے نہ, ہماری شخصیت سے شر نہ پھیلے, بلکہ ہماری شخصیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے.